اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرات دور بیٹھے ہیں اگر قریب آئیں گے بیان کرنے کا سننے کا بھی مزہ ہوگا اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہوگا. الحمدللہ آج کا یہ مبارک اور پر نور پروگرام دنیا اسلام کی ایک عظیم المرتبہ ہستی ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا. ابھی نماز سے اذان کے بعد میں حضرت استاد گرامی قبلہ کا فون آیا اور ابھی 15 منٹ کے اندر اندر یہ پروگرام طے کیا گیا. الحمدللہ حضرت کی دعاؤں سے سیرت رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد میں نے جن شخصیات کا زیادہ مطالعہ کیا اور مجھے ان کو پڑھنے میں لطف آتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم غریب نواز اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان پر پڑھنے کا بھی جب سے سلسلہ شروع ہوا آج تک رکا نہیں اور جتنا ان شخصیات کو آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے یہ مختصر مجلس تو کافی نہیں ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ بزرگان دین کی دعاؤں سے انشاءاللہ چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کون بیان کر سکتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ جمعہ کے اندر آپ کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر علم ستارہ ثریا پر بھی ہوتا تو فارس میں سے کوئی شخص وہاں تک جا کر اس علم کو حاصل کر لیتا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علم سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے یعنی فارس کے اس انسان سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ. تو جن کا اتنا چرچا ہو قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں ان کی شان ہم جیسے کیا بیان کر سکتے ہیں. ان کے علم کی بات کی جائے تو بے مثال, ان کے خوف خداوندی خشیت ربانی کا ذکر کیا جائے راتیں نکل جائیں گی. ان کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا جائے تو بیان کرنے والے بیان کرتے چلے جائیں گے تھک جائیں گے لیکن ان کا یہ ذکر اور یہ باب بھی پورا نہیں ہوگا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سویرے صبح صادق کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد میں گیا اور میں نے جا کر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے سوا. لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تقریباً 55 حج کیے, کئی مرتبہ خواب میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کا فیض حاصل کیا, اللہ کا دیدار کیا. آخری حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن شریف پڑھا اور دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرا آدھا قرآن شریف پڑھا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عبادت کا یہ عالم کہ آپ کے پڑوس میں ایک سوداگر کی بیٹی رہتی تھی, اس نے کہا اپنے والد گرامی سے کہ ابا جان ہمارے پڑوس والے گھر میں ایک درخت تھا چھت کے اوپر, وہ درخت میں روزانہ دیکھتی تھی لیکن اب وہ درخت نظر نہیں آتا ہے. تو اس مسلمان نہیں تھا غیر آدمی نے کہا کہ بیٹی وہ درخت نہیں تھا, وہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح قیام میں رہتے تھے کہ تم اسے درخت تصور کرتی تھی. اس طرح وہ عبادت کرتے تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. اور آج ہماری عبادت کا یہ عالم ہے کہ پاس میں کوئی کچھ بولتا ہے یا کچھ حرکت ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ اللہ والوں کی نماز, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نماز میں اللہ کی عبادت میں محو ہیں. 17 زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا لیکن آپ
ٹس سے مس نہیں ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ دیکھو میرا قمیص کو اٹھا کر اندر کچھ ہے کیا. اس نے دیکھا تو 17 جگہ اس زہریلے جانور کا ڈنک تھا. کہا حضرت آپ نماز میں تھے اور یہ جانور آپ کو اتنا تکلیف پہنچا رہا تھا, یہ اللہ کی مخلوق, اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے کام میں لگا ہوا تو اپنے کام میں کیسے لگ جاتا. یہ عبادت کا عالم تھا ان کے, خشوع و خضوع کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں 61 قرآن مجید ختم فرماتے تھے, ایک دن میں, ایک رات میں اور ایک تراویح میں. تو جن کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم ہو, ان کی شان تو بہت اونچی ہوگی. لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح صادق کے وقت دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں اور آنسو ان کی داڑھیوں میں جا رہے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اے اللہ کریم مجھے بخش دے, نعمان بن ثابت کو عذاب دوزخ سے بچا. یہ شان عاجزی اور انکساری, تو ان کی عبادت اور ریاضت کو کون بیان کر سکتا. خوف الہی, ایک بچے نے جو آپ کے پاس میں کھڑا تھا, تھوڑا سا آپ کا پاؤں پھسل گیا, آپ نے معافی مانگی. اس بچے نے کہا اے مسلمانوں کے امام, ہم پھسل جائیں گے تو چلے گا, لیکن آپ پھسل گئے تو کیا ہوگا. امام اعظم نے یہ سنا, گش کھا کر گر گئے. جب ہوش آیا تو کسی نے کہا ایک چھوٹے سے بچے کی آواز پر آپ کو اتنا ٹینشن ہوا, آپ بے ہوش ہو گئے. تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ لگتا تو بچہ ہے لیکن نہ معلوم یہ غیبی آواز ہو, یعنی کوئی غیب سے آواز ہو. یعنی ان کے عاجزی اور انکسار دیکھیے, اللہ کا خوف دیکھیے. اور آج ہم تھوڑا سا کچھ عہدہ مل جاتا ہے, تھوڑا سا علم آ جاتا ہے, تھوڑے سے مالدار بن جاتے ہیں, اور تھوڑا سا روپیہ پیسہ میل مل جاتا ہے, تو ہم کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہم جن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, تھوڑے سے مالدار ہوئے, کوئی ہمیں پوچھتا پہچانا, کہاں شاید ساتھ میں پڑھا کرتے تھے, بس اتنا. یہ حال ہو گیا ہمارا. تو عاجزی اور انکساری تو ہمیں ان بزرگوں سے سیکھنی چاہیے. تو ان کی اس خشیت ربانی, عاجزی, انکساری کا بھی بیان اگر کیا جائے, انشاءاللہ کبھی جمعہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا. تو یہ مختصر چند باتیں آپ کی حیات کے نمایاں گوش ہے, انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہم الحمدللہ حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے, آپ کی تقلید کرتے اس لیے حنفی کہلاتے. پوری دنیا کے اندر 2/3 حصہ مسلمانوں کا مذہب حنفی پر کاربند. امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی علیہم رحمت و رضوان کے ماننے والے بھی ہیں, لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس امام کے ماننے والے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. مسائل کے اندر بھی قرآن کریم میں سب کچھ بیان ہے, حدیث کریمہ سب کچھ ہے, لیکن قرآن کریم سے پھر حدیث کریمہ سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے, یہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہم بہت سے مسائل کے اندر جو ہے صحیح معنی میں عمل نہیں کر پاتے. آج بہت سے حدیث جاننے والے اس دور کے اندر بھی حدیث پڑھتے تھے, لیکن حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ائمہ کرام ہی جانتے تھے کہ اس حدیث پاک سے کون سا مسئلہ نکلتا. مثال کے طور پر آپ کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, مفہوم حدیث, جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ وطر کرے. تو وہ محدث تھے, حدیث جاننے والے تھے. آج عام آدمی حدیث پڑھ کر بیان کرنے لگ جاتا, میں نے حدیث میں پڑھا, وہ آنا سمان آنا, کسی نے کسی کو واٹس ایپ پر کوئی بھیجا, اب آپ تحقیق نہیں کرتے ہیں, آپ فوراً اسے آگے بھیج دیتے ہیں, فارورڈ کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او کما قال, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. لیکن ہم تو, میرے پاس میں کوئی میسج آیا, میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے
میرا کوئی بھائی آگے نہ بھیج دے اس لیے میں کہیں پیچھے رہ جاؤں گا، میں اس کو پہلے بھیجتا ہوں، چاہے وہ حدیث ہو یا صحیح مسئلہ ہو یا نہ ہو. ہم تو جو ہے ریس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہمیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا قول ہے یا کسی آلتو فالتو آدمی کا یہ جملہ ہے، ہم اسے بیچ دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ واٹس ایپ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا طریقہ جانیں اور آپ علماء کرام سے رجوع کریں کہ مجھے یہ مسئلہ آج کسی نے بھیجا، حضرت یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے تو میں اس کو آگے بھیجوں کسی کو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث بھی جانتے تھے اور حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا وہ بھی جانتے تھے. تو وہ محدث جب بھی استنجا کرتے تھے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، جب بھی استنجا کرتے تھے 3 وتر پڑھتے تھے. تو کسی نے کہا بھائی جب بھی آپ استنجا کرتے ہیں 3 وتر پڑھتے ہیں، 3 رکعت پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا حدیث پاک ہے جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو چاہیے کہ وتر کرے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام کے پاس میں جب یہ بات رکھی گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیث پاک صحیح ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو وہ محدث سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وتر کا معنی ہوتا ہے طاق، یعنی یا جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو وہ 1 ڈھیلا استعمال کرے یا 3 ڈھیلا استعمال کرے یا 5 ڈھیلے، یعنی وتر اور جو سنکھیا ہوتی ہے وسم سنکھیا وہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حدیث پاک کا مطلب یہی ہے. تو اس طرح کے درجنوں مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش فرمائے. پھر آپ کی بارگاہ میں آپ کے علم کا کہنا کہ اللہ نے وہ ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی، بڑے سے بڑا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ آپ تک پہنچتا تھا آپ اسے حل فرما دیتے تھے. مثال کے طور پر حدیث پاک میں فرمایا گیا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی ہیں، سب جانتے ہیں. اولیاء کرام کی شان تو دیکھیے. آپ جب بیمار ہوئے آپ کا پیشاب اس دور کا، جنید بغدادی کا دور کب تھا؟ اس دور کے اندر یہ لیبورٹری وغیرہ تو تھی نہیں. آپ کا پیشاب بول حکیم کے پاس میں لے جایا گیا تو حکیم یہودی تھا یا نصرانی تھا، اس نے پیشاب دیکھا اور اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. کس نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ اس انسان کا بول ہے، پیشاب ہے جس کا دل اللہ کی محبت میں کباب ہو چکا ہے. یعنی ان کے پیشاب بول کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا بول یعنی پیشاب وہ کام کرتا تھا جو ہمارا قول نہیں کرتا. ہماری باتوں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ جو تاثیر ان بزرگوں میں تھی. کہ پیشاب کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا کہ کس عظیم انسان کا یہ پیشاب. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نصرانی آیا. اس دور کے نصرانی زنار پہنتے تھے، اندر دورہ پہنتے تھے جو ان کی شعار تھا، ان کی نشانی تھی. تو وہ اندر پہن کے آیا اور اوپر مسلمانوں کا لباس پہن کے آ گیا، یہ پاجامہ اور امامہ کے ساتھ میں آ گیا اور کہا حضرت ایک حدیث پاک کا مفہوم میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں نے بہت سے مفتیوں سے عالموں سے پوچھا لیکن کسی نے بتایا نہیں. تو آپ نے اب آپ دیکھیے مومن کی فراست، وہ دلوں کے حالات جانتے تھے، کیا چھپا ہوا وہ بھی جانتے تھے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تو زنار توڑ اور اسلام لے آ. اس نے زنار توڑا. کہا حضرت سب سے میں نے پوچھا کسی نے جواب نہیں دیا. تو فرمایا سب جانتے تھے، بزرگان دین سب اولیاء کرام جانتے تھے، لیکن تیرا اسلام میرے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا. تو یہ مومنوں کی فراست. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فراست دیکھی ہے. ایک شخص حاضر ہوا اور صرف اتنا کہا یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی واوین اور بواوین، ابی واوین اور بواوین،
آپ بھی نہیں سمجھے, وہاں جو بیٹھے ہوئے وہ بھی نہیں سمجھے, امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ گئے. امام اعظم نے فرمایا بے واوین, اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارک اللہ فی لا ولا. کوئی نہیں سمجھا, شاگرد بھی نہیں سمجھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ, تو امام اعظم کا علم اور ذہانت فطانت اور حکمت اور دانائی, اللہ اکبر کیا شان. فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا التحیات کے بارے میں. اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں, یا امام اعظم ابو حنیفہ آپ بھی واوین او بے واوین, ایک واو کے ساتھ پڑھا جائے یا دو واو کے ساتھ, التحیات للہ والصلوات والطیبات, دو واو ہے. اور ایک روایت التحیات للہ والصلوات الطیبات, ایک واو آیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو واو کے ساتھ پڑھی جائے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. پھر اس نے کہا تھا اللہ برکت عطا فرمائے تمہیں جو لا و لا میں رکھی ہے, تو فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں نے اس کی اپنی فراست سے اس کے دل کے حالات کو معلوم کر لیا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے, تو میں نے جواب دیا. تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ تمہیں وہ برکت عطا فرمائے جو لا و لا میں رکھی ہے, یعنی زیتون کا درخت قرآن میں فرمایا ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ برکت عطا فرمائے جو زیتون کے درخت میں ہے جس کی مثال نہ مشرق میں, لا و لا یعنی نہ مشرق میں ہے نہ لا شرقیت ولا غربیت, اس طرح کا جو ہے جملہ ہے قرآن کریم کے اندر. تو یہ شان دیکھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی مجلس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے, ایک عورت آئی اور اس نے ایک سیب لا کر رکھ دیا. سیب رکھا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چاقو لیا, سیب کو کاٹا, دو ٹکڑے کیا, عورت کو دے دیا, وہ چلی گئی. کوئی نہیں سمجھا. کہا حضرت یہ کیا, اس نے سیب آپ کو پیش کیا تھا, آپ نے کاٹ کر واپس دے دیا. فرمایا وہ سیب مجھے دینے کے لیے نہیں آئی تھی, وہ عورت تھی, وہ مجھے مسئلہ پوچھنے آئی تھی اشاروں کے اندر. اس نے سیب رکھا, وہ پیریڈ کے بارے میں, ماہواری کے بارے میں کوئی مسئلہ تھا, وہ پوچھنے آئی تھی. کیوں کہ سیب ایک طرف سے سرخ ہوتا لال ہوتا, ایک طرف سے سفید یا زرد ہوتا. وہ مجھے وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ پیریڈ کے معاملے میں کیا حکم ہے. تو میں نے سیب کاٹ کر رکھ دیا کہ لال رنگ ہو تو یہ حکم ہے, اور جب سفید یا زرد رنگ ہو تو یہ حکم ہے. اس وقت تم پاک نہیں رہو گی اور یہ حالت ہوگی تو تم پاک ہو جاؤ گی. کیا شان اللہ نے عطا فرمائی. ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حنفی بنایا. امام رحمۃ اللہ علیہ امام عطا فرمایا. ان کے اباضت اور والدین کی فرما برداری کے واقعات, اخلاق, کردار یہ دیکھیے. جو بھی اللہ کا نیک بندہ, جو بھی عزت پاتا, اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا فرماتا, اس کے مخالفین ہوتے ہیں, حسد کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے دشمن ہوتے ہیں. کوئی اونچا چڑھ جاتا, لوگ اس کو گرانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں, الزام تراشی اور برا کلا کہتے ہیں, گالی گلوچ کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کو جواب نہیں دیتے تھے, بلکہ ان کو دعائیں دیتے تھے. آپ کے پڑوس میں موچی رہتا تھا, وہ بہت تکلیف دیتا تھا, لیکن جب وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قید سے چھڑایا. اور اسی طرح ایک آدمی روزانہ آپ کا برا بھلا کہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ درس دے رہے تھے, اور درس دے کر جب گھر جا رہے تھے, وہ گالی گلوچ کرتا چلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک پہنچ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے اللہ کے بندے, تو نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا, اب اور کچھ کہنا ہو تو کہہ دو, ورنہ میں اپنے گھر کے اندر جا رہا ہوں. وہ آدمی اتنا شرمندہ ہوا کہ حضرت میں نے اتنا آپ کو پریشان کیا, اور آپ کے حسن اخلاق کا یہ عالم کردار کا کہ آپ نے مجھے واپس اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا, اور آپ مجھے اور جو ہے محبت کے ساتھ میں سمجھا رہے ہیں. اسی وقت وہ قدموں پہ پڑ گیا اور اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں آپ کو نہیں ستاؤں گا. یہ اللہ والوں کا کردار تھا. آج اگر ہمارا بھی کردار و اخلاق اور کریکٹر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان کو دیکھ کر بھی لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. بہار کے سرزمین پر ایک مزار, وہاں مسلمان تو مسلمان,
غیر مسلمی جب نکلتے ہیں تو اس طرح ہاتھ جوڑ کر نکلتے ہیں. تو کسی نے ان غیر مسلموں سے کہا کہ بھائی آپ تو مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ جو لیٹا ہوا یہ بھی تو مسلمان ہے، ان کے سامنے آپ ہاتھ جوڑتے ہیں. تو اس غیر آدمی نے کیا بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ اگر آج کا مسلمان بھی اس مزار میں لیٹے ہوئے مسلمان کی طرح ہو جائے تو ہم ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اپنا اتنا کردار بناؤ. اسی لیے تو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر جارج برناشا بہت بڑا مغربی مفکر ہے، مستشرقین کے اندر اس کا نام آتا ہے. اس نے بہت پہلے کہا تھا جب علامہ عبدالعلی میٹھی صدیق علیہ رحمت و رضوان خلیفہ اعلیٰ حضرت سے اس کا مناظرہ ہوا، تو اس نے جب اسلام کی دعوت اور اسلام کی تعلیمات علامہ مبلغ اسلام سے سنی تو اس نے کہا تھا اگر اسلام ایسا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں آنے والے صدی کے اندر، آنے والے 100 سال کے اندر اگر دنیا میں کوئی مذہب اور ریلیجن ہوگا تو صرف اور صرف اسلام ہوگا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذیانت اور فطانت کے 2-3 واقعات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے آپ سنیں گے. اور عرض کروں گا میں آپ سے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ سیرت صحابہ اولیاء خاص طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں. تب ہمیں پتہ چلے گا ہمارے بچوں کو کہ آپ کا نام تو نعمان ہے، نعمان بن ثابت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس لقب سے آپ کو جانا جاتا ہے. ہمارا یہ محلہ، یہ روڈ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے امام ابو حنیفہ روڈ کہلاتا ہے. ہمارا مدرسہ اہل سنت مدینۃ العلوم حنفیہ، یہ جو حنفیہ کا لفظ ہے آپ سمجھتے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہوئے جو ہے حنفیہ کہلاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کے سائے میں پروان چڑھ رہا. اسی نسبت کو دیکھتے ہوئے 2 شعبان کو یہاں مدرسے کی چھٹی رکھی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال عرس کی مناسبت سے کل چھٹی ہے. ہو سکتا آپ جانیں، آپ سوچنے لگ جائیں کہ کیوں چھٹی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بچوں، جوانوں، عورتوں کے اندر یاد دہانی کے لیے کہ چھٹی ہے. کیوں چھٹی ہے؟ کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے. ہم اپنے گھروں میں نیاز دلائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذیانت اور فطانت کا ایک واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. بہتر ہے کہ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دور کے اندر طلاق کے مسائل زیادہ آتے تھے. قسمیں کھا لیتے لوگ، اگر یہ کہہ لیا تو تم پر 3 طلاق، اگر یہ تم نے کر لیا تو تم پر طلاق. پھنس جاتے تھے مسائل. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف کی جب یہ شان ہے تو ان کے استاد کی شان ہی کیا ہوگی. خلفائے ہارون رشید آپ کی بہت عزت کرتا تھا، آپ کو اس نے منصب بھی عطا کیے تھے اور بہت کچھ آپ کو اس نے نوازا تھا، عزت کرتا تھا آپ کی. آپ کے دور کے اندر خلیفہ ہارون رشید نے ایک قسم کھا لی. اپنی بیوی زبیدہ سے کہہ دیا کہ زبیدہ آج رات اگر تو نے میری ملکیت کے اندر، میری حکومت کے اندر اگر تو نے رات گزار لی تو تجھے 3 طلاق. اب بادشاہ تھا، بادشاہ کی ملکیت حکومت، ایک ایم ایل اے کے نیچے کتنے گاؤں ہوتے ہیں، اور اس دور کے اندر جاج وغیرہ تو تھا نہیں کہ وہ اڑ کر جو ہے کسی دوسرے ملک میں چلے جائے. قسم کھا لی. بڑے علماء کرام، مفتیان کرام، قاضیان کرام کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا. مسئلہ تو پیچیدہ ہے کہ رات اگر گزار لے گی تو اس پر طلاق، اور رات بھر میں وہ کہاں چلی جائے گی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تربیت یافتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو سیکنڈوں میں حل کر دیا. لوگ آپ کے دربار میں گئے، دروازے بجایا، کہا کون؟ کہا حضور ایک مسئلہ. کہا بولو جلدی. کہا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑے کھڑے بتا دیں. کہا بولیے. کہا خلیفہ ہارون رشید نے قسم کھا لی ہے. زبیدہ سے کہا آج رات اگر تو نے میری ملکیت، میرے مملکت کے اندر گزار لی تو تجھے 3 طلاق. وہ کہاں جائے؟ ہارون رشید نے کہا تھا مسئلہ تو حل ہے. کہا کیسے؟ فرمایا زبیدہ سے جا کر کہہ دو کہ آج رات مسجد میں گزارے کہ مسجد صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے اور کسی کی نہیں. سیکنڈ کے حساب سے، سیکنڈوں کے حساب سے مسئلہ حل کر. ہارون رشید اتنا خوش ہوا. کہا بولو ابو یوسف تمہیں کیا چاہیے؟ کہا حضرت
میری والدہ نے مجھے دعا دی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب میری والدہ نے مجھے پیش کیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا اس بیٹے کو بچے کو پڑھنے دو، یہ پڑھ کر جب بہت بڑا عالم ہوگا تو یہ ڈرائی فروٹ کا حلوہ کھائے گا. میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی، میرے استاد محترم کی یہ تمنا، یہ دعا پوری ہو جائے، میرے لیے ڈرائی فروٹ کا حلوہ تیار کیا جائے. اور خلیفہ ہارون رشید نے وہ حلوہ تیار کرایا اور امام ابو یوسف کو پیش کیا. تو جس امام اعظم ابو حنیفہ کی پرورش میں اور تربیت میں رہنے والے ابو یوسف امام محمد جیسوں کہ یہ شان، اس امام اعظم کی شان کون بیان کر سکتا؟ آپ کے زمانے میں ایک آدمی نے انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا اور ایک اپنے خاص جگری دوست کو بلایا. ہم جس پر زیادہ بھروسہ کر کے ہمارا جو کانفیڈنس ہوتا ہے ہم اس کو راز کی بات بتا دیتے ہیں. بلایا اور کہا میں تمہیں وصیت لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ میرے بچے ہیں اور یہ سونے کی تیلی ہے. میرے مرنے کے بعد جب میرے بیٹے جوان ہو جائے تو جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دینا. وصیت لکھ دی تھی. اس آدمی کا انتقال ہو گیا، بیٹے جوان ہوئے. اب وہ سونے کی جو تھیلی تھی وہ اس آدمی کے پاس میں پیش کی گئی. اس نے تھیلی لی اور سب سونا اپنے ہاتھ میں لے لیا. کہا مجھے وصیت میں یہی لکھ کر دیا گیا تھا کہ جو تیرا جی چاہے وہ تو لینا. بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا، مفتیان کرام کے سامنے. سب نے کہا ہاں وصیت تو یہی ہے. اب اگر وصیت پر عمل کیا جائے وہ غریب بچے یتیم بیچارے محروم ہو جائیں گے. اس دور کے اندر اتنا سونا اور آج کے دور کے اندر. آخر میں لوگ ان بچوں کو لے کر، اس آدمی کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں لے گئے. سب کو بٹھایا گیا، کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو یہ سونے کی اشرفیوں کی تیلی ہے، جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دینا. کہا پھر پڑھو. سب تو یہی ہم سمجھ رہے تھے جو ہم سمجھ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ تو باریکی کا علم جاننے والے تھے. امام اعظم نے فرمایا پھر پڑھو. جب وہ پھر پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تھیلی خالی تیلی تو لے. اس سے پہلے فرمایا کہ تیرا جی کیا کر رہا؟ کہا میرا جی تو سونے کا کر رہا. تو فرمایا دیکھو وصیت میں لکھا ہوا ہے جب میرے بیٹے جوان ہو جائے تو جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دینا. کہا تیرا جی کیا چاہ رہا؟ کہا میرا جی سونے کا. تو سونے کا جی چاہ رہا وہ ان کو دے دے سونا، تیلی تو لے لے. کیونکہ وصیت میں لکھا گیا تھا جو تیرا جی چاہے وہ لینا، وہ ان کو دینا. تو تیرا جی سونے کو چاہ رہا تو سونا ان کو دے دے اور خالی تیلی تو لے لے. مسئلہ حل ہو گیا. بچے محروم بھی نہیں ہوئے اور سیکنڈوں کے حساب سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے وہ مسئلہ حل کر دیا. ایک آدمی حاضر ہوا کہ حضرت میں نے قسم کھا لی، اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اس برتن میں جو پانی ہے اگر اس پانی کو تو پی لے گی تو تجھ پر طلاق، اس کو گرا دے گی تو طلاق. کئی طرح کے پانی رہنا بھی نہیں چاہیے. اب کیا کرے؟ آخر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں مسئلہ یہ فلسفہ یہ معمہ پیش کیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس میں آسان ہے مسئلہ، قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، طلاق بھی نہیں ہوگی. کپڑے اس کے اندر ڈال دو، جب کپڑے پانی کو چوس لیں کپڑے کو سکھا دو، قسم پوری ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کے اخلاق کردار. والدہ کا کہنا کتنا مانتے تھے. اللہ، آپ کی والدہ ماجدہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں بزرگ تھے، ان سے مسئلہ پوچھتی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے وہ شاگرد تھے لیکن پھر بھی والدہ محترمہ کا حکم تھا کہ بیٹا مسئلہ ان سے پوچھا کرو. ایک مسئلہ والدہ نے کہا بیٹا اس عالم دین سے یہ مسئلہ جا کر پوچھ کے آؤ. امام اعظم جانتے تھے، جا کر پہ کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیے. کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے تو طفل مکتب ہیں، آپ ہم سے کیسے یہ مسئلہ دریافت فرما رہے ہیں، شرمندہ نہ کریں. فرمایا میں الحمدللہ والدہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میری والدہ کا حکم یہ ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ مسئلہ بتا دیں، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں اور آپ اسی مسئلے کو ریپیٹ کر دیں. میں اپنی والدہ کو بتا دوں گا کہ فلاں بزرگ نے فلاں عالم نے مجھے یہ مسئلہ بتایا. ان کے ایک ایک چیز آپ زندگی کے گوشے کو دیکھیں، کیا شان اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور دین پر استقامت، شریعت کی پابندی،
इत्तबा सुन्नत, इस तरह के वाक़यात अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान है। हम जो मजहब हनफी पर अमल करते हैं, नमाज में हम यहाँ तक हाथ उठाते हैं, यहाँ हाथ बांधते हैं और फिर उसके बाद में वापस हाथ नहीं उठाते, रफा यदैन नहीं करते हैं जिस तरह अहले हदीस करते हैं। अहले हदीस तो नहीं, अहले हदस हैं वो। हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना हो सकता अमल करते हैं, वो तो हदीस पर अमल ही नहीं करते। मसलक इमाम आजम और मसलक इमाम मालिक, मसलक हम्बली और मसलक शाफई, ये चारों मसलक है ना। आज अहले हदीस कहलाने वाले हमारे नौजवानों को गुमराह करते हैं और वो कहते हैं देखो हदीस में ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे तो सरकार इस तरह तकबीर के वक्त भी रफा यदैन करते थे, रुकू में जाते वक्त भी, रुकू से उठकर भी रफा यदैन। हदीस बताते हैं वो। लेकिन आप जानते हैं हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा वो हदीस लेते थे जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार का वही अमल, वही कौल जो है लेते थे जो सरकार की जिंदगी का आखिरी था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत करदा हदीस है उसमें फरमाया गया कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमेशा जो है नमाज शुरू फरमाई, तकबीर तहरीमा के वक्त रफा यदैन फरमाया, फिर आखिरी वक्त तक सरकार ने जो है फिर रफा यदैन नहीं फरमाया। यदैन किया तो रफा यदैन किया हम जो है मनसूख हो गया था, और फिर उसके बाद जब तक हयात ज़ाहिरी में रहे सरकार एक मरतबा रफा यदैन फरमाया करते थे। तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इस तरह के बहुत से मसाइल, और अहले हदीस जो हदीसें पेश करते हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि वो एक हदीस को लेते हैं, बाकी हदीसों का इनकार करते हैं। इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक वो भी हदीस पर अमल करते हैं। किसी ने किसी हदीस से मसला लिया, लेकिन अहले हदीस तो हदीस का इनकार करते हैं, दूसरे आइमा इनकार तो नहीं करते हैं। लेकिन सबसे मोहताज जो मजहब है वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले हनफी के पीछे अगर मालिकी भी नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज हो जाएगी, शाफी पढ़ेगा उसकी भी हो जाएगी, हम्बली पढ़ेगा उसकी भी हो जाएगी, हनफी पढ़ेगा उसकी भी हो जाएगी। क्यों? मिसाल के तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें मसला बताया हदीस पाक की रोशनी में, उसमें यह फरमाया कि जोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद में शुरू होता और उसके बाद में उस वक्त तक रहता है जब तक हर चीज का साया असली के अलावा दो छन यानी डबल ना हो जाए, दुगना ना हो जाए, और जब दुगना हो जाए साया असली के अलावा उस वक्त जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा और असर का वक्त शुरू हो जाएगा। तो आज जो हम असर की नमाज पढ़ते हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक के मुताबिक, आजकल तो ये घड़ियां हो गई हैं, बता देते हैं डिजिटल घड़ियां, या जो है निज़ाम जो है तौक़ीत, इस तरह जो है निज़ामुल औक़ात आ गए जिससे हम पहचान लेते हैं। मोबाइल के अंदर इस तरह की एप्स आ गई हैं जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये वक्त ख़त्म हो गया और अब ये वक्त शुरू हो रहा है। लेकिन उस दौर के अंदर धूप को देखकर जो है मसला पर अमल किया जाता था। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ में सफ़र में थे, किसी ने अर्ज़ किया मुअज़्ज़िन ने नमाज के लिए, जोर की नमाज के लिए, गर्मी का वक्त, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबरिद, अभी ठंडा होने दो। 2-3 मरतबा सरकार ने फरमाया अबरिद, फिर फरमाया अबरिदू बिज़ोर, जोर को ठंडा करके पढ़ो, फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़य जहन्नम औ कमा क़ाल, क्योंकि गर्मी की तफिश जहन्नम के दोज़ख के जोश से। तो हम जो जोर की नमाज ताखीर से पढ़ते हैं सफर वगैरह के अंदर, ठंडा करके पढ़ते हैं, सहाबाए किराम फरमाते हैं फिर सरकार ने हमें नमाज पढ़ाई उस वक्त जब यहां तक हमने टीलों का साया देखा, टीलों की जो छावनी पड़ती है, साया पड़ता है उस वक्त, यानी बहुत ताखीर से सरकार ने हमें जो है जोर की नमाज पढ़ाई, ठंडा करके पढ़ना। तो ये ठंडा करके जोर पढ़ना और जोर खत्म हो जाए, फिर असर का वक्त जब हर चीज का साया सिवाय साया असली के दुगना हो जाए, उस वक्त जोर का वक्त खत्म हो जाता, असर का शुरू हो जाता है। तो आज हम जो असर का वक्त
शुरू होता है उस वक्त जो नमाज पढ़ते हैं, अगर हमारे पीछे अगर कोई शाफी, हम्बली या मालिकी पढ़ लेता है उसकी नमाज हो जाती है। लेकिन अगर कोई साया है असली के अलावा, हर चीज का साया एक हो जाता है, दुगना नहीं, सिंगल होता है, उस वक्त अगर कोई पढ़ेगा शाफी की हो जाएगी, लेकिन हनफी की उस वक्त उसके पीछे नमाज नहीं होगी। इसीलिए तो हमारे बहुत से भाई पूछते हैं कि बॉम्बे वगैरह के अंदर क्या हम शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं? पढ़ सकते हैं। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वो इमाम साहब जो शाफी हैं, वो अगर मजहब हनफी के मुताबिक यानी हमारी रियायत करते हुए अगर वो नमाज पढ़ा रहे हैं, यानी चौथाई सर का मसा करते हैं, देदर्दा हौज के अंदर वजू करते हैं, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। क्योंकि दूसरे आइमा के नजदीक अगर 4 बाल भी भीग जाते हैं, तर हो जाते हैं, तो उनके नजदीक मसा हो जाता है। हमारे नजदीक चौथाई सर का मसा फर्ज है। अगर चौथाई पाव हिस्सा सर का मसा नहीं किया तो हमारे नजदीक वजू नहीं हुआ, और वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी। इसलिए जब भी आप शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें तो आप मालूम कर लें इमाम साहब से। हाँ, बहुत सी मस्जिदें बम्बई के अंदर हैं जहां वो देखते हैं कि यहाँ हनफी भी आते हैं, तो वो इमाम साहब हनफी हजरात की रियायत करते हुए मजहब हनफी के मुताबिक नमाज पढ़ाते हैं। तो पता चला कि वो शाफी हैं, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ाते हैं कि मज़हब है, हम उनके मजहब पर चलते हुए नमाज पढ़ेंगे, हमारी भी हो जाएगी। लेकिन अगर शाफी के पीछे हम पढ़ेंगे तो हमारी नहीं होगी, अगर वो हमारी रियायत नहीं करते हैं। बहरहाल बहुत से मसाइल हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हनफी बनाया और उस इमाम की हमें इख्तिदा करने की, पैरवी करने की तौफीक अता फरमाई, जिस इमाम ने हमारे सामने कुरान और हदीस के अंदर जो इल्म और अमल का ठाटे मारता हुआ समंदर था, उस समंदर से मोती चुन चुन कर हमारे सामने जो रख दिए, और आज हम उन्हीं मोतियों से जो है चमक हासिल कर रहे हैं। इस दौर के अंदर इमाम अहमद रजा आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मजहब हनफी की खिदमत की है वो भी बेमिसाल है। आपका फतावा रज़विया शरीफ आप उठा कर देखिए, उसकी पहली जिल्द आप देखिए तो पता चलेगा कि इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का फेस हमारे सामने रख दिया है। और आज इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के रहनुमाई की रोशनी में भी हम जो है बहुत से मसाइल को जो है सही तौर पर जो है अदा कर सकते हैं। इसलिए आप इन बुजुर्गान दीन से अपना रिश्ता मजबूत रखिए, और कल का दिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद के तौर पर मनाइए। अपने बच्चों का नाम अबू हनीफा रखिए, नौमान रखिए, साबित रखिए, ताकि दुनिया जान ले कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसे परवरदिगार आलम ने बेमिसाल खूबियां अता फरमाई थी। परवरदिगार आलम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके मज़ार पुर अनवार पर अपने रहमत व गुफरान की बारिश क़यामत तक नाजिल फरमाए, और हमें उनके इल्मी फैजान से माला माल फरमाए। कुछ कहने सुनने में गलती हुई हो, परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।